السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حالم کی قسط کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس شام عصر کے بعد سے ہی آسمان سیاہ بادلوں کی اماں جگہ بن گیا تھا۔ قدیم ملاقہ پہ سایہ سا ہو گیا اور پھر موٹی موٹی بوندیں برسنے لگیں۔ گلیاں اور چوبارے لمحوں میں جل تھل ہو گئے۔ لوگ، گھوڑے اور جانور جلدی جلدی اندر بھاندنے لگے۔ سڑکوں سے خوانچہ فروش اپنا سامان ڈھانپ کے گھروں میں گھس گئے۔ بارش نے سارا شہر سنسان کر دیا۔ اپنی کوٹھری میں نیچے بیٹھا فاتح کپڑے تہہ کر رہا تھا۔ ایک چمڑے کا سفری تھیلا اسے مہیا کیا گیا تھا جس میں اس نے اپنے استعمال کی چیزیں بھرنی تھیں۔ کل نیلامی کے بعد اسے اس تھیلے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ ابو الخیر کے تربیت یافتہ غلام اعلیٰ آداب و اخلاق سے آراستہ ہوتے تھے۔ ان کا سامان، ان کا لباس، ہر شے ان کے اعلیٰ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہوتی تھی، اسی لیے وہ مہنگے داموں فروخت کیے جاتے تھے، مگر صرف امراء اور سلاطین کو۔ کیا تم واقعی ہمیں یاد رکھو گے؟ آواز پہ وہ چونکا، کپڑے کی تہ لگاتے ہاتھ تھمے۔ چوکھٹ پہ کم سن غلام لڑکا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ فاتح نے گہری سانس لے کر کپڑا پرے رکھا اور انگلی سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آگے آیا اور اس کے بستر کے کنارے بیٹھا۔ بستر فرشی تھا، گویا وہ دونوں زمین پہ ہی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ لڑکے نے اداس آنکھیں اٹھائی۔ کیونکہ ہم جیسوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا مفید۔ اس نے نرمی سے لڑکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا، اور جب تم جیسے لوگ اپنے لیے لڑو گے تو دیکھنا کئی صدیوں بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسانوں کو غلام بنانے کا یہ رواج ختم ہو جائے گا۔ لڑکے کی آنکھوں میں بے یقینی بھر آئی۔ واقعی یہ صدیوں پرانا رواج ختم بھی ہو جائے گا؟ ہاں مفید بن مہورہ، ایک زمانہ آئے گا جب یہ ظلم کا رواج ختم ہو جائے گا۔ تب لوگ صرف چند گھنٹے دوسروں کے ہاں ملازمت کریں گے، مگر ان کو بھاری تنخواہ ملے گی، مراعات، گھر، کھانا ملے گا، ان کے حقوق ہوں گے۔ وہ جب چاہیں نوکری چھوڑ کے جا سکیں گے، وہ آزاد ہوں گے۔ مفید جیسے سنتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ زمانہ کب آئے گا؟ فاتح چند لمحے خاموش رہا۔ باقی دنیا کے لیے کئی 100 سال بعد آئے شاید، مگر ملاقہ کے لوگوں کے لیے مرسل شاہ کے ہی عہد میں ایک وقت آئے گا جب کوئی تم سب غلاموں کو ان ظالم لوگوں سے نجات دلائے گا۔ تم مستقبل کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہو؟ اس سوال پہ وہ زخمی سا مسکرایا۔ یوں سمجھو میں نے خواب دیکھا تھا، ایک ایسے زمانے کا جب انسان آزاد ہوگا۔ میں تمہارے لیے وہ زمانہ تو نہیں لا سکتا، لیکن تم سب کو ایک ایسے انسان سے ملوانے کا ذریعہ ضرور بننا چاہوں گا جو ملاقہ کی تاریخ بدلے گا۔ اس کے بعد اس ملک میں کم از کم چند سالوں تک کوئی کسی کو جبر سے اپنا غلام نہیں بنا سکے گا۔ بس تم بھروسہ کرو۔ تم پہ نہیں، اپنے آپ پہ۔ اس کے کندھے کو نرمی سے تھپکا اور واپس کپڑے تہہ کرنے لگا۔ لڑکا ناسمجھی اور اداسی سے اسے دیکھے گیا۔ آزادی کا خواب بہت عجیب مگر بہت خوشگوار تھا، باہر برستی بارش کی طرح، جس میں اگر مٹی کی سوندھی مہک تھی تو خوفناک آوازوں کا ڈراوا بھی شامل تھا۔ بارش ہنوز موسلادھار برس رہی تھی۔ راجہ مراد کا محل اندھیرے میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ تیز ہوا درزوں سے اندر داخل ہوتی اور راہداریوں میں روشن مشعلوں کے شعلے پھڑ پھڑانے لگتے۔ ایک راہداری سے تالیہ تیز قدم اٹھاتی گزر رہی تھی۔ تاج سر پہ تھا اور گردن بے نیازی سے اکڑی تھی۔ کنیزیں دائیں بائیں 2 قدم پیچھے تھیں۔ دفتن وہ رکی، کنیزیں بھی فوراً رک گئیں۔ ایک طرف تنگ سے زینے نیچے کو جا رہے تھے، وہاں پہرے دار کھڑے تھے۔ تالیہ نے ابرو اکھٹے کیے۔ نیچے کیا ہے؟ یہ راجہ مراد کا خزانے کا کمرہ ہے۔ محل چلانے اور دیگر اخراجات کے لیے تمام مال یہیں رکھا جاتا ہے اور قیمتی زیورات وغیرہ بھی۔ اس جگہ بھاری نفری تعینات رہتی ہے۔ کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ راجہ کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ وہ ہر روز اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں۔ حیرت ہے، میں نے یہ پہلے نہیں دیکھا۔ اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کنیز شریفہ نے قدرے اچنبے سے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ ہر روز تو شہزادی یہاں سے گزرتی ہے، بلکہ اپنی آمد کے دوسرے روز تو اس نے اس جگہ کا پوچھا بھی تھا، تو اب خیر۔ اس نے پھر سر جھٹک دیا۔ شہزادی کی ادائیں۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے شریفہ کو حکم دیا، مورخ کو بلا بھیجو۔ وہ جیسے بیزار اور تھکی تھکی ہو۔ مورخ کو اس کے کمرے میں بھیج کے شریفہ اور دوسری کنیزیں چلی گئیں۔ اب باہر صرف دربان کھڑے تھے۔ ایڈم اندر آیا تو اس شاہی پرتعیش کمرے کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔
मुंह खुल गया और गर्दन चारों तरफ घूम घूम गई। ऊंची छत, रेशमी लिहाफ से मुज़य्यन बिस्तर, नरम कालीन, क्रिस्टल और चीनी के बने आराइशी बर्तन, लटकते हुए झिलमिलाते फानूस जिन पे दिए सजे थे। ताले की तलाश में इधर उधर देखा, फिर ठिठक गया। वो खिड़की के साथ खड़ी थी, शहजादी से मुख्तलिफ, सियाह पजामे और कुर्ते में मलबूस, बाल सियाह टोपी में ढक रखे थे। एडम ने मुंह बनाया, इतने ऐसे रहने वालों का कयामत के दिन अलग से हिसाब होगा। कोई बात नहीं एडम, फौज की नौकरी से निकाल दिए जाने वालों का हक बनता है कि वो हसद करें। एडम को इतने तुर्स जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसके सर पे लगी तलवों पे बुझी। असली फौजी होना नकली शहजादी होने से बेहतर होता है चेतालिया। तुम भूल रहे हो कि राजा मुराद शाही खानदान से हैं और मैं बाई ब्लड शहजादी हूँ। गर्दन फख्र और इस्तेहजा से अकड़ाई। जी नहीं, आप भूल रही हैं कि आप एक जमाने में केल की गलियों में लोगों की जेबें काटती फिरती थीं। और तुम भूल रहे हो कि अभी बुलवा लिया ना मैंने इस कंगाल राइटर को, तो तुम्हारा दायां हाथ कटेगा, दायां। उस पे एडम ने जोर से हूं किया और फिर इधर उधर देखा। कहिए क्यों बुलवाया है? अपनी मजीद झूठी तारीफें लिखवाने के लिए? याद रखिएगा अल्लाह को जान देनी है मैंने, इसलिए आज बारिश है और महल के बाहर तैनात पहरेदार पनाह के लिए अंदर घुस गए हैं। वो संजीदगी से बोली तो एडम रुक के सुनने लगा। नीचे एक कमरा है जहां राजा अपना खजाना रखता है। उस कमरे की तलाशी का आज से बेहतर मौका हाथ नहीं आएगा। मैं काफी दिनों से इसकी ताक में थी। ओह, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो भी संजीदा हुआ। तुम इस रस्सी को पकड़ोगे, मैं खिड़की से नीचे जाऊंगी और इस कमरे के रोशनदान से अंदर उतर जाऊंगी। कमरा खाली होता है। महल के सब्जेजार पे इस वक्त पहरेदार भी नहीं है, इसलिए कोई मुझे नहीं देखेगा। क्या राजा ने वो चाबी या ऐसी कोई चाबी वहां छुपाई होगी? उसके अंदर उम्मीद जागी। बिल्कुल ये हो सकता है। और वो रुकी, तजब्जब से एडम के तासुरात देखे। और क्या मालूम इस कमरे में राजा के खजाने पे हमारा नसीब लिखा हो। एडम की आंखें चंबे से फैली। क्या मतलब? एडम, वो दबे दबे जोश से कहती करीब आई। एडम, वो दबे दबे जोश से कहती करीब आई। वो खजाना जिसकी मुझे तलाश थी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं और तुम इसको तलाश करने जा रहे हैं। ये ख्वाब आने वाले वक्त का है, ये वाकया अभी होना है। उफ चैतालिया, अल्लाह की पनाह, आप इस खजाने का ख्याल दिल से निकाल क्यों नहीं देती? एडम ने बेख्तियार सर पे हाथ रखा। उस खजाने के लालच ने हमें वक्त का कैदी बना डाला है, इसलिए इसको भूल जाएं और सिर्फ चाबी तलाश करें। अगर ऐसा खजाना हुआ तो क्या तुम भूल जाएं इस खजाने को, रस्सी लटकाएं और नीचे उतरें? वो झुंझला के बोला तो वो चुप हो गई और जबरदस्ती मुस्कुराई। श्योर, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, और खिड़की की तरफ बढ़ गई। चंद मिनट बाद वो इस कमरे के रोशनदान से अंदर उतर रही थी। बिल्ली की तरह दीवार पे सीधी उतरती उसने फर्श पे बिना आवाज के जुस्त लगाई, फिर सांस रोक के इधर उधर देखा। वो छोटा सा कमरा था। एक मशल रोशन थी। कतार में चंद संदूक रखे थे और उनके ऊपर चंद रजिस्टर शेल्फ में पड़े थे। हर संदूक के ऊपर हिसाब किताब की तख्ती लिखी थी। वो तेजी से उन तक आई। इनको ताले लगे थे। तालिया ने एक नन्ही सलाख जेब से निकाली और बारी बारी उनके ताले खोलने लगी। कुल 6 संदूक थे। किसी में चांदी के सिक्के थे, कोई तलाई सिक्कों से आधा भरा था, किसी में चंद जेवर थे। हर संदूक के अंदर भी हिसाब किताब के पर्चे पड़े थे। राजा एक एक पाई का हिसाब रखता था, यानी वो एक शे भी नहीं चुरा सकती थी। वैसे भी इन संदूकों ने इसे मायूस किया था। वो महल के अखराजात के लिए थे और उनमें माल कुछ इतना ज्यादा न था कि निगाहें खैरा हो जाए। आखिरी संदूक तो वैसे भी खाली था। वो वापस रस्सी की तरफ आई, फिर रुकी। आखिरी संदूक खाली था। उल्टे कदमों वापस आए और उस संदूक को दोबारा देखा। वो बाकी सबसे छोटा था। लकड़ी का संदूक जिसके ऊपर निशान थे जैसे जरबे लगी हो। तालिया ने उस पर हाथ फेरा। लकड़ी नम थी। उसने झुक के दिया सिलाई जलाई और संदूक के कोनों को देखा। फिर नाखून से उसे खुरचा। अंदर रेत फंसी थी। उसने ढक्कन खोला। वो खाली था, अलबत्ता इसके कोने में एक जगह एक सिक्का फंसा था। सोने का सिक्का जो फंस जाने के बायस नजर नहीं आया था। तालिया ने इसे जोर से खींचा तो वो निकल आया। संदूक के अंदर भी जगह जगह रेत के जर्रे पड़े थे। वो वापस ऊपर आई तो सांस चढ़ा हुआ था। एडम तब तक घूम फिर के उसका कमरा देखने के साथ साथ शेल्फ पे रखी किताबों का मुआयना कर रहा था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने इनमें से एक किताब भी नहीं पढ़ी। एडम, वो फूले सांस के साथ करीब आई और टोपी खींच उतारी। सुनहरे बाल कंधों पे गिर गए। अंदर कुछ खास नहीं है सिवाय एक खाली संदूक के। खाली संदूक, उसमें एक सिक्का फंसा हुआ था। उसने मुट्ठी खोल के दिखाया। सोने का छोटा मगर मोटा सा सिक्का। एडम ने अचंभे से उसे देखा। फिर बाकी सारे संदूक भारी थे, सूखे थे, उनमें हिसाब किताब के कागज थे। वो वहीं पड़े रहते हैं, उनको कोई वहां से हिलाता नहीं है। मगर ये छोटा संदूक हल्का था। ये बार बार उठाया और वापस ले जाया जाता है। वो जोश से बता रही थी। ये अभी नम था, यानी शाम को ही
کوئی اسے بارش میں واپس لایا ہے، مگر اتنے خفیہ طریقے سے کہ معلوم ہی نہیں ہوا مجھے۔ شام کو بارش کے دوران تو چاول اور دوسرا غلہ محل میں آیا ہے، صرف میں باہر ہی بیٹھا تھا۔ اس صندوق کو اس سامان میں چھپا کے لایا گیا ہے، مگر وہ خالی کیوں تھا؟ اس پہ رسیاں باندھنے کے نشان تھے اور اس میں ریت پھنسی تھی، جیسے اس کو ساحل کی ریت پر گھسیٹ کے کہیں لے جایا گیا ہو۔ وہ بار بار سفر کرتا ہے اور وہ یہاں خالی واپس آتا ہے، مگر خالی کیوں؟ طالیہ چپ ہوگی، پھر سکے کو دیکھا۔ شاید جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو خالی نہیں ہوتا، اس میں سکے بھرے ہوتے ہیں اور اس کو کسی ریتلی جگہ پہ لے جا کر خالی کیا جاتا ہے اور پھر واپس لایا جاتا ہے۔ یہ کام جلدی جلدی کیا جاتا ہے، تبھی ایک پھنسا ہوا سکہ ان کی نظروں سے اوجھل گیا۔ چند لمحے لگے ایڈم کو ساری کتھا سمجھنے میں، یعنی راجہ اس صندوق کے ذریعے سونے کے سکے کہیں منتقل کر رہا ہے۔ طالیہ کی آنکھیں چمکی۔ ہاں، راجہ مراد کا اصل خزانہ کہیں اور ہے۔ یہ کمرہ تو محض گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ہے۔ راجہ اپنی دولت کو کہیں اور جمع کرتا جا رہا ہے، مگر وہ چابی، ہمیں تو اس سے مطلب ہے نا۔ راجہ کی محفوظ جگہ اگر کہیں اور ہے تو وہ چابی بھی کہیں اور ہوگی۔ اگر ہم اس صندوق کی جگہ کا پتہ لگا لیں تو چابی بھی مل جائے گی، مگر کیسے؟ میں کچھ سوچتی ہوں۔ وہ اب کھڑکی کے ساتھ گری رسی لپیٹنے لگی۔ دماغ الجھ سا گیا تھا۔ مورخ نے ایک تنقیدی نظر اس کمرے پہ ڈالے، منہ میں بڑبڑایا، الگ سے حساب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جلے دل سے بولا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جواباً منہ میں بڑبڑائی، بگوڑا فوجی۔ ہوں، نقلی شہزادی! اس نے سن لیا تھا، اس لیے کہے بغیر باہر نہیں نکلا۔ ملاکہ سلطنت محل کے دربار کی کھڑکیوں سے اس صبح روشنی چھن چھن کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ تخت بچھا تھا، دربان مستعد کھڑے تھے، درباری وزراء اور امراء قطار میں لگی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں خالی تخت سے دربار کے دروازے پہ بار بار اٹھتی تھیں۔ سلطان مرسل کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو آکے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اتنی صبح خیزی کا عادی نہ تھا اور اس کے انتظار میں وزراء اور جرنیلوں کو پہروں بیٹھنا پڑتا تھا۔ دربار سے چند کوس دور محل کے دوسرے حصے میں آؤ تو اپنی خوابگاہ میں مرسل شاہ بستر پہ نیم دراز تھا۔ آنکھیں موندے وہ اونگتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب دربان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، وہ ملکہ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ مرسل نے قدر بیزاری، قدر مجبوری سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کے بیٹھا۔ ملکہ یان سوفوکام دار لباس میں ملبوس، تاج سر پہ سجگ، کروفر سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آ رکی۔ اٹھ کے بیٹھیے جمائی روکتے مرسل شاہ نے محض پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ملکہ؟ اتنی صبح صبح چین سے ایک قاصد آیا ہے اور بری خبر لایا ہے۔ وہ سخت خفگی کے عالم میں بتانے لگی، میرے والد شاہ چین جب سے آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں بیمار پڑے ہیں، ان کے جسم پہ پھوڑے نکل آئے ہیں جو کہ جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ مرسل نے ابرو تعجب سے بھیچے، یہ کیسے ہوا؟ یان سوفو نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہی طبیب کا خیال ہے کہ ان کو آپ کی نظر لگی ہے۔ میری نظر؟ مرسل کا منہ کھل گیا۔ جی آقا، آپ کی نظر، میرے والد کی جان بھی جا سکتی ہے، ہمیں اس کا جلد از جلد تریاق کرنا ہوگا۔ مرسل فوراً کھڑا ہو گیا، وہ پریشان نظر آتا تھا۔ میں کیا کروں پھر؟ طبیب نے ٹوٹکا لکھ بھیجا ہے، آپ کو اس کے مطابق غسل کرنا ہوگا اور غسل کا پانی بادشاہ سلامت کو بھیجا جائے گا، جو ان کے پھوڑوں کے لیے تریاق کا کام دے گا۔ جو بھی ہو آقا، آپ کو میرے والد کے لیے ہر کوشش کرنا ہوگی۔ تن فن کرتی جیسے آئی تھی ویسے ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مرسل ہکا بکا اسے جھانکتے دیکھتا رہا، منہ ابھی تک کھلا تھا۔ دربار میں مرسل شاہ کا انتظار ہوتا رہا، مگر وہ نہیں آیا۔ باہر دالان کے پار ایک تھکے ماندے گھوڑے کے ساتھ دھول میں اٹا سوار کھڑا تھا۔ باہر آتی آن صفو سے دیکھ کے رکی، اپنی کنیزوں کو تھم جانے کا اشارہ کیا اور لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیزی سے سوار کی طرف آئی۔ ملکہ، اس نے جھک کے تعظیم پیش کی، تم واپس آ کے؟ وہ بے چینی سے دبی دبی آواز میں بولی۔ دالان کے فوارے کے ساتھ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور کنیزوں کا گروہ دور خاموش سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جی ملکہ، شہزادی تاشا کے بارے میں معلوم ہوا کچھ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے شہر کے کوتوال سے مل کے آ رہا ہوں۔ اس نے تاشا شہزادی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ جب مقررہ وقت پہ اس کے پاس گیا تو اس نے یہ مراسلہ تھمایا، یہ سر بمہر ہے اور مجھے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ کوتوال نے خاص رازداری سے کہا تھا کہ اسے آپ ہی کھولیں گی۔ اس نے ریشمی رومال میں لپٹا ایک رول اسے تھمایا، جسے ملکہ نے فوراً لباس میں چھپا لیا۔ اپنی خوابگاہ میں آ کے اس نے دروازے بند کیے، جلدی سے بستر کے کنارے بیٹھی اور ریشمی کپڑے کی مہر پھاڑی، پھر اندر سے رول شدہ کاغذ نکالا۔ اس پہ الگ مہر تھی، موم پگھلا کے دونوں سرے بند کر رکھے تھے۔ اس نے احتیاط سے اسے کاٹا اور دھڑکتے دل سے کاغذ کھول کے سامنے کیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بالکل شل رہ گئی۔ کاغذ خالی تھا، بالکل کورا سفید۔
बुंदाहारा के महल का मुलाकाती कमरा आज सुबह खूब रोशन था। कल की बारिश के बाद सियाह बादल छट गए थे और सुनहरा चमकता हुआ दिन तुलू हुआ था। ऊंची खिड़की के साथ अबुल खैर खड़ा बाहर झांक रहा था। उसके लंबे बाल चेहरे के अतराफ में गिर रहे थे। दरबान ने शहजादी की आमद का ऐलान किया तो वो चेहरे पे मुस्कुराहट लिए पलटा। पट खुले और तालियां अंदर दाखिल होती दिखाई दी। सर पे पहने ताज से लटकता कपड़ा कंधों पे फैला था। नीचे घेरदार पाँव को छूता कामदार रेशमी लिबास था। ताशा की गर्दन सीधी और चेहरा संजीदा था। शहजादी, उसने झुक के सलाम किया। शहजादी के चेहरे पे जरा बराबर भी मुस्कुराहट नहीं आई। लगता है अबुल खैर साहब को खबरें देर से मिलती हैं। मैं माजरत चाहता हूँ शहजादी, तबीयत नासाज थी इसलिए पहले हाजिर नहीं हो सका। फिर दोबारा से झुका और सर वापस सीधा किया। गहरी नजरें तालिया के चेहरे पे जमी थी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने आका से मेरी सिफारिश की। मैंने वो फैसला किया जो आका और मलाका सल्तनत दोनों के हक में बेहतर था। वो अब के हल्का सा मुस्कुराई। कुछ तहाइफ हरम में भिजवाए हैं मैंने, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। हाँ, मैंने अभी देखे नहीं। बेनियाजी से कंधे पे आए बाल पीछे करते हुए बोली। अब तो सारे तहाइफ ही एक से लगते हैं अबुल खैर, वहीं जेवर, वहीं रेशम, वहीं चीनी के बर्तन। अबुल खैर ने अपनी शेर जैसी आंखों की पतलियां सकोड़ के उसे देखा। जी, ये बात तो दुरुस्त है आपकी। उसे जैसे तजब्जुब हुआ। अगर शहजादी के जहन में मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो मुझे आगाह जरूर कीजिएगा। खिदमत तो मैंने सुना आप बहुत अच्छी करते हैं, मेरे बापा की करते रहते हैं, मगर मुझे अपने लिए कुछ दरकार नहीं। मेरे पास दोनों बाजू फैला के इधर उधर देखा। अल्लाह का दिया सब कुछ है। फखर से गर्दन कड़ाए मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह शहजादी, उसने अदब से सर को खम दिया। अलबत्ता अभी तक सोचती नजरें तालिया पे जमी थीं। मगर मलाका के लोगों के पास सब कुछ नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी राय के लिए कुछ ऐसा बना जाऊं जो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके काम आता रहे। वो बात करते हुए खिड़की की तरफ चली आई और बाहर झांका। महल के बागात यहाँ से साफ दिखाई देते थे। इतनी कम उम्री में दुनिया से जाने की बातें शहजादी। तालियां मुड़ी यूं कि अब चेहरा अबुल खैर की तरफ और पुश्त खिड़की की तरफ थी। इस दुनिया से जाने की वाहिद सूरत सिर्फ मौत नहीं है अबुल खैर, सफ़र के तरीके और भी होते हैं, मगर वो आपकी समझ से हट के हैं। रोशनी उसकी पुछ से आ रही थी। ऐसे में शहजादी का चेहरा तारीकी में डूब गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो मुस्कुरा रही है या उस पर अफसोस कर रही है। आप क्या करना चाहती हैं? मैं अपनी गुमशुदा बहन तालिया बिनते मुराद के नाम की एक मस्जिद बनवाना चाहती हूँ। एक अजीम शान मस्जिद जो रहती दुनिया तक याद रखी जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में भरपूर हिस्सा लेंगे। अबुल खैर बिल आखिर खुल के मुस्कुराया और सर को पूरा झुका के सीधा किया। मेरे लिए एजाज की बात होगी शहजादी, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं आज ही मस्जिद का नक्शा तैयार करवाता हूँ और इस नक्शे की मंजूरी के बाद खजाने से मतलूबा रकम निकाल के मस्जिद की तामीर का काम शुरू करवाता हूँ। मगर मैं मस्जिद में आला पाई की तज़ीन और आराइश भी चाहती हूँ जो सरकारी इमदाद से पूरी ना हो सकेगी। वो उसकी आंखों में देख के कह रही थी। वो आप मेरे जिम्मे छोड़ दें, हर काम बतरी के एहसन मुकम्मल होगा। आपकी ख्वाहिश जल्द आपके सामने मुजस्सम सूरत खड़ी होगी। वो मानिखेज अंदाज में मुस्कुराया था। कब तक? बस नीलामी ख़त्म हो जाए, फिर मैं इस काम को शुरू करता हूँ। नीलामी? उसका दिल धड़का मगर बजाय सादगी से पूछा। कोई गुलामों की नीलामी करते हैं ना आप? जी, कल नीलामी है मेरे यहाँ। हमारे पास बेहतरीन किस्म के गुलाम हैं, आला तरबियत और आदाब से आरास्ता। आप भी अगर तकरीब में रौनक बख्शें तो मुझे खुशी होगी। नहीं शुक्रिया, मैंने क्या करना है गुलामों का, यहाँ बहुत गुलाम है पहले से। उसने बेनियाजी दिखाई। क्या शहजादी ताशा ने कोई मस्जिद बनवाई थी चेतालिया? कुछ देर बाद जब एडम और वो पाए बाग की रविश पे टहल रहे थे तो एडम ने हैरत से पूछा, और अगर बनवाई भी थी तो वो अब मलेशिया में किस जगह वाक़ है? मैंने तो ऐसी किसी मस्जिद का नहीं सुना। हाँ, हो सकता है पुर्तगालियों ने मलाका पे कब्जे के बाद इस मस्जिद को शहीद कर दिया हो और वो मगमूम होने लगा तो एकदम उसकी तरफ घूमी। कोई मस्जिद नहीं बनेगी एडम, ना ही अबुल खैर और मैं कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं। एडम का मुंह खुल गया। क्या मतलब? तो अबुल खैर पैसे किस चीज़ के देगा? मस्जिद सिर्फ कागजों में बनेगी। हम इसका नक्शा मंजूर करवा के उसके लिए सरकारी खजाने से फंड हासिल करेंगे और उनको मैं खुद इस्तेमाल करूंगी। अबुल खैर जो भी रकम मुझे आइंदा रिश्वत के तौर पे देगा उस पे कानून उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि कागजों में वो रकम चंदे के तौर पे दी जा रही होगी। यानी कि मस्जिद मस्जिद नहीं बनेगी? नहीं एडम, ये मस्जिद सिर्फ एक शेल कंपनी है, ऑफ शोर कंपनी। ऑफ शोर कंपनी क्या होती है? बस कागजों में लिख दो कि मेरी कंपनी है, मैं इसकी मालिक हूँ और उसकी मलकियत में ये इमारतें शामिल हैं, और उसको रजिस्टर्ड करवा लो। फिर अपना सारा माल जो रिश्वत या करप्शन में कमाया हो उसको इस कंपनी के आमदनी के तौर पे जाहिर करो और बस। यानी कि आप
आप हुकूमती खजाने से जो पैसे लेंगी वो करप्शन के ज़ुमरे में आएंगे, और जो चंदे के नाम पे अबुल खैर से रकम लेंगी वो रिश्वत होगी। वहीं मैं कहूँ आप और मस्जिद, जी नहीं, इतना नेक काम आपसे नहीं होगा। वो दोनों एक दफ़ा फिर बाग की रविश पे टहलने लगे थे। जमरुद घास के दरमियान वो दूध जैसे सफ़ेद पत्थरों से बनी रविश बहुत खूबसूरत मालूम होती थी। हमें वान फाते को खरीदना है कल। वान फाते? वो बिल्कुल ठहर गया। क्या गुलामों की नीलामी हो रही है? हाँ, अबुल खैर ने बताया है, जो तोहफे उसने सुबह भेजे थे उनमें मौजूद जवाहरात को हम माल के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। और सुनो, इसके भेजे संदूकों में से एक संदूक बिल्कुल उस जैसा है जो बापा के खजाने वाले कमरे में रखा है, यानी अशरफियों से भरा वो संदूक जिसको राजा बार बार पैसे लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो उसको अबुल खैर की तरफ से मिलता है। वो किसी नुक्ते पे पहुंच रहे थे। हाँ, और अब हमें ये मालूम करना है कि इस माल को ये लोग कहाँ से हासिल करते हैं और ये जा कहाँ रहा है। हम नहीं, आप। वो उंगली उठा के तंबीह करता दो कदम पीछे हटा। इस जहन्नुम में ले जाने वाले सियाह काम से ना मुझे ना आप दूर रखें। पहले ही आपकी वजह से बहुत गुनाह कर चुका हूं मैं। जैसे कंगाल राइटर की चीजें चुरा के उसका रूप धारना। वो चमक के बोली तो एडम ने इंतकाम माना नजरों से उसे घूरा। मैं अब आपकी इस धमकी से नहीं डरता, क्योंकि अगर मेरा राज खुला तो मुझे ये ओहदा देने वाले को भी सजा मिलेगी, है ना? तुम्हें इस ओहदे पे सुल्तान मुरसल ने रखा है, अब उनको कौन सजा दे सकता है भला? आखिर में मुस्कुराई तो एडम ने मारे जब्त की मुट्ठी भींच ली। इसलिए अब जाओ और अपनी किताब पे काम करो, तीखे अंदाज में कह के वो आगे बढ़ गई। एडम जली बुनी नजरों से उसे जाता देखता रहा। नकली सही मगर शहजादी तो थी। आह! एडम बिन मोहम्मद के पास से मुड़ी तो वही मुस्कुराहट चेहरे पे दर आई जो हमेशा उसको सताने के बाद उसे छुपानी पड़ती थी। मुस्कुराते हुए वो मगन सी अंदर आई तो राहदारी में राजा मुराद आता दिखाई दिया। फौरन रुकी, चेहरा संजीदा बनाया और सर झुका के ताज़ीम पेश की। राजा! वो कमर पे हाथ बांधे स्पाट नजरों से उसे देखता करीब आया। लंबे बाल कंधों को छू रहे थे और गर्दन का सरिया अव्वल रोज की तरह था। तुम और अबुल खैर तालिया के नाम की मस्जिद बनवा रहे हो? तालिया ने नजरें उठाई और हल्का सा मुस्कुराई। आपको मेरा यह काम पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं आपके ही नक्शे कदम पे चलना चाह रही हूँ राजा। मुराद के लब मध्यम सी मुस्कुराहट में डले। मुझे खुशी है। तालिया ने फिर से सर झुकाया और उसके साथ से निकल के आगे बढ़ी, मगर मुराद की आवाज ने से रोक दिया। और अपनी माँ, इसके लिए कभी कुछ तामीर करने का नहीं सोचा तुमने? तालिया बिल्कुल साख्त रह गई। थूक निगला और बज़ाहिर मुस्कुराती हुई पलटी। माँ के लिए? मुराद उसकी तरफ घूमा, ऐसे कि उसके चेहरे पे नरमी थी। तुम्हारी माँ को मरे हुए 6 साल होने को आए हैं। तुम 7 बरस की थी जब वो ताउन से मरी थी। क्या उसकी कब्र पे जाने का दिल नहीं चाहा तुम्हारा तालिया? पहली दफा मुराद के चेहरे पे एहसास की रमक दिखाई दी थी, जैसे दुख का कोई साया हो, जैसे माजी का कोई शाइबा हो। मैं माँ का जिक्र करके आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी बापा। ये जिक्र आपकी कमजोरी सामने ले आएगा और आप पत्थर सूरत ज्यादा ताकतवर लगते हैं। ऐसे ही रहा करें। फिर सर झुका के बोली राजा, और ये जिक्र आपकी कमजोरी सामने ले आएगा और आप पत्थर सूरत ज्यादा ताकतवर लगते हैं। ऐसे ही रहा करें। फिर सर झुका के बोली राजा, और पलट गई। उसे अपनी माँ याद नहीं थी, मगर इससे क्या फर्क पड़ता था? इसके पास सोचने को और बहुत कुछ था। सोमवार की शाम अबुल खैर की हवेली के सामने खुले मैदान में मेला लगा था। रंग बिरंगी झंडियों से जा बजा सजावट की गई थी। एक जानिब ऊंचा चबूतरा स्टेज सा बना हुआ था और सामने कतार दर कतार कुर्सियां रखी थी, जिन पे शहर के मुअज्जिजीन बैठे थे। जगह जगह झिलमिलाते कुमकुमों और मशलों ने रात में रोशनी का समा बांध रखा था। चबूतरे के अकब में आरजी दीवारें लगी थी, जहां से एक आदमी बारी बारी गुलामों को बाहर लाता और चबूतरे पे धकेल देता। गुलाम किसी फैशन मॉडल की तरह लंबे चबूतरे पे आगे चलता जाता और सिरे पे जाके रुक जाता। इसके हाथों से पैरों तक लंबी बेड़ियां बंधी होती। वो खाली खाली आंखों से हाजरीन को देखता। कुर्सियों पे बैठे उमरा और रईस अपने अपने कार्ड बुलंद करते और उसकी बोली लगाते जाते। जहां बोली रुकती वहां फरोख्त का ऐलान कर दिया जाता। ऐलान करने वाला अबुल खैर का करीबी गुलाम महमूद मरनी था। वो हर ऐलान से पहले अव्वल कतार में ठाठ से बैठे अबुल खैर को जरूर देखता था। जवाब में अबुल खैर मुस्कुरा के सर को जंबिश देता तो वो ऐलान कर देता। नीलामी की तकरीब अभी जारी थी। आगाज में मामूली गुलाम और लोंडियां पेश की जा रही थी। ऐसे में चबूतरे के पीछे जाओ तो वहां लंबी कतारों में पिंजरे रखे थे, जिनमें गुलाम कैद थे। आखिरी पिंजरों में से एक में फाते खड़ा था। उसने पिंजरे की सलाखों से कमर टिका रखी थी और सीने पे बाजू लपेटे कुछ सोच रहा था। जब पीछे कोई खंखारा वो चूक के पलटा। उसके पिंजरे के साथ वो दोनों खड़े थे, चुगों में मलबूस, सर पे टोपियां गिराए। नीम अंधेरे के बावजूद वो उनके चेहरे देख सकता था।
ایڈم اور تالیہ۔ فاتح نے گہری سانس لی اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریبی پنجروں کے پاس بھی لوگ منڈلا رہے تھے۔ وہاں رش سا لگا تھا، پہرے دار روک ٹوک نہیں کر رہے تھے۔ بولی لگانے سے قبل لوگ غلاموں کو جانچ لیں۔ اچھا تھا، ہم آپ کو خریدنے آئے ہیں توانکو۔ سیاہ ہوڈ میں اس کا چہرہ پر امید سا دمک رہا تھا۔ سنہری لٹیں ٹوپی سے نکل رہی تھی جن کو وہ بار بار اندر اڑستی تھی۔ مجھے نہیں، میری آزادی کو خریدنے۔ وہ سلاخوں کو پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے جتا کے بولا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ ظاہر ہے آپ کو کون خرید سکتا ہے؟ اتنی رقم ہے تمہارے پاس؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ جی سر، ایڈم جٹ بولا۔ سب سے اونچی بولی ہم لگائیں گے۔ اور اتنی رقم آئی کہاں سے؟ سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھا۔ میرے باپا مجھے کافی سارا جیب خرچ دیتے ہیں، میں نے بہت کچھ جمع کر لیا تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ ہوں، اور ابوالخیر تمہیں پہچانے گا تو نہیں؟ اسے تشویش ہوئی۔ کیسے پہچانے گا؟ اس نے پھر شانے اچکائے۔ فاتح نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح سے چوگے میں چھپی ہوئی تھی۔ ویسے بھی بولی ایڈم لگائے گا، میں خاموش رہوں گی۔ وہ اب اس کو طریقہ کار بتا رہی تھی، مگر فاتح کی نظریں اس کے پیروں تک جو جھکی تو اٹھی نہیں۔ تالیہ رک گئی۔ سر جھکا کے پیر دیکھے، ان میں پیلے رنگ کے جوتے تھے جن پہ موتی لگے تھے۔ یہ جوتے تم نے کہاں سے لیے؟ فاتح نے نظریں اٹھائیں تو ان میں کچھ عجیب سا تھا۔ یہ، اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا، شہزادیوں کے پاس ان چیزوں کی کمی نہیں ہوتی توانکو۔ یہ ہاتھ سے بنے ہیں تالیہ، اور یہ ابوالخیر کا ملازم محمود مرنی بناتا ہے، صرف خاص تحفوں کے لیے۔ یہ اس نے میرے سامنے ایک صندوق میں رکھے تھے جن میں بہت سے دوسرے تحفے بھی تھے۔ تو کیا وہ تحفے ابوالخیر نے تمہیں بھیجے تھے؟ اس کا انداز ایک دم پھنکارتا ہوا ہو گیا۔ ایڈم نے بے اختیار تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ پل بھر کو وہ پھیکی پڑی، مگر ابھی بھی جیسے وہ اچنبے میں تھی۔ شاید، مگر تحفے تو آتے رہتے ہیں، اور سن باؤ کی جگہ ابوالخیر کو وزیر بنانے کے بدلے میں اس نے رشوت دی ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ مگر آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ابوالخیر صرف تحفے نہیں بیچتا، سونے چاندی کے زیورات بھی بیچتا ہے۔ اور ابھی تم نے مجھے کہا کہ نیلامی کے لیے رقم تمہارے جیب خرچ سے آئی ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے وہ بھی رشوت کے طور پہ ابوالخیر کی دی گئی ہوگی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ اگر ایسا ہے بھی تو ہم اسے اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ ہماری جان بچائے گا، اور تم نے کہا تھا تم اب جھوٹ نہیں بولو گی۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا سلاخیں چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ تم نے اتنی آسانی سے مجھ سے جھوٹ بول دیا۔ وہ بار بار لب کھولتی پھر بند کر دی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ میرے پاس تفصیل بتانے کا وقت نہیں تھا، اور تم نے جھوٹ بول دیا۔ اس طرح نہیں ہوتا تالیہ، کسی بھی رشتے اور تعلق میں، خواہ وہ صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہی ہو، صرف سچ بولا جاتا ہے۔ تم مجھے سچ بھی بتا سکتی تھی۔ آپ کو مجھ پہ غصہ ہے کس بات کا؟ ہاں؟ اس کی آواز ہلکی سی بھرا گئی۔ میں بھی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے برہمی سے کہہ کے رخ موڑ لیا۔ وہ دکھ اور غصے سے کچھ کہنے لگی تھی، مگر ایڈم نے آہستہ سے پکارا، چلیں، ہماری باری آنے والی ہے۔ برہمی سے کہہ کے رخ موڑ لیا۔ وہ دکھ اور غصے سے کچھ کہنے لگی تھی، مگر ایڈم نے آہستہ سے پکارا، چلیں، ہماری باری آنے والی ہے۔ وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ایک دم وہ اتنا ناراض، اتنا اجنبی لگنے لگا تھا، جیسے اپنے گھر کی لائبریری میں لگتا تھا، جیسے کیل میں اس سے بیزار سا لگا کرتا تھا۔ وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتی پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد فاتح بیڑیوں میں بندھا چبوترے پہ چلتا آ رہا تھا۔ اس نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، پیشانی پہ سبز پٹی بندھی تھی، اور چہرہ سپاٹ بے تاثر تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا ہوا آخری سرے تک آیا اور رک گیا۔ وہ سامنے حاضرین کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا، بس میکانیکی انداز میں دور سیاہ افق پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ محمود مرنی چبوترے کے دوسرے سرے پہ کھڑا اعلان کرتے ہوئے بولا، فاتح بن رامزل، بولی شروع ہوتی ہے 500 دینار سے۔ کیا کوئی 500 طلائی سکے دے گا اس تنومند غلام کے لیے؟ کرسیوں پہ آخری قطار میں بیٹھے ایڈم کے قریب وہ جھکی۔ وان فاتح نے اپنا نام درست بتایا ہے ان کو، وہ جھوٹ نہیں بولتے تالیہ۔ ہوں، وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی۔ ایڈم نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی بلند کی۔ 600 دینار۔ چھڑی پہ بڑا سا پتہ لگا تھا جس پہ ایک ہندسہ لکھا تھا۔ 600 دینار، محمود مرنی نے زور سے کہا۔ کیا کوئی اس سے اوپر دے گا؟ 700 دینار، 900 دینار، 1000، 3-4 آوازیں بلند ہوئیں۔ 1500 دینار۔ ایڈم نے اپنا کارڈ مزید اونچا کیا۔ بولی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیا کوئی مزید رقم دے گا؟ محمود جوش سے اعلان کر رہا تھا۔ 2000 دینار۔ دوسرے کونے سے آواز آئی،
تو تالیہ نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ آخری قطار میں بیٹھا وہ سن باؤ وانگلی تھا۔ آرام سے بیٹھا، کچھ منہ میں چباتے ہوئے، وہ کارڈ بلند کیے ہوئے تھا۔ تالیہ کے ابرو تن کے، قیمت بڑھاؤ ایڈم، وہ بے چینی سے بولی۔ 2200 دینار، 2500 دینار۔ وانگلی نے دوبارہ کارڈ بلند کیا۔ اب کی دفعہ اگلی قطار میں بیٹھے ابوالخیر نے بھی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی آ گئی تھی، مگر وانگلی ساتھ میں کوئی پھل بھی کھائے جا رہا تھا۔ فاتح نے افق سے نظریں ہٹا کے وانگلی کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ چینی مہم جو جواب میں صرف مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ 3000 دینار، ایڈم نے اونچا سا کہا اور اس کی طرف جھکا۔ کیا اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس؟ رقم کی فکر مت کرو، ہم انتظام کر لیں گے۔ 4000 دینار، وانگلی نے اطمینان سے رقم بڑھائی۔ تالیہ نے پہلو بدلا۔ 5000 دینار، ایڈم کو پسینے آ رہے تھے مگر وہ صدا لگائے جا رہا تھا۔ 5000 دینار، زبردست! کیا کوئی ہے؟ جو محمود مرنی جوش سے اعلان کر رہا تھا۔ جب ٹھہر گیا، ابوالخیر نے اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً چبوترے سے اترا اور مالک کے پاس آیا۔ اس کے کان میں جھک کے بات کی ہدایات سنی اور پھر اوپر آ کے حاضرین کی طرف رخ کیے کھنکارا۔ چونکہ یہ معاملہ اب سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے اس غلام فاتح بن رامزل کی بولی ہم واپس لے رہے ہیں۔ یہ غلام اب نیلامی کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ تالیہ اور ایڈم نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ حاضرین میں سے حیرت اور اچنبے سے بھری آوازیں بلند ہوئیں۔ بجائے مقابلہ بازی اور نفرت انگیزی پھیلانے کے، ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس غلام کو ایک مقررہ قیمت پہ بیچ دیا جائے۔ جو بھی شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے وہ 10,000 دینار ادا کر دے اور اسے لے جائے۔ میں ادا کروں گا۔ ایڈم بھی تیزی سے اٹھا۔ چگے کی ہٹ سے اس کے چہرے پہ سایہ سا پڑا تھا۔ لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ میں بھی ادا کر دوں گا، وانگلی بیٹھے بیٹھے بولا۔ پھولے گال مسلسل کچھ کھانے کے باعث ہل رہے تھے۔ البتہ ابوالخیر نے بس مسکرا کے چبوترے پہ کھڑے محمود کو اشارہ کیا۔ جواباً محمود کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا، اگر دونوں فریقین مطلوبہ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ فیصلہ غلام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ وہ فاتح کی طرف گھوما۔ فاتح بن رامزل، تم فریق نمبر 6 کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا فریق نمبر 20 کے؟ وہ بولی لگانے والے فریقوں کے کارڈ پہ لکھے نمبرز پڑھ کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے فوراً ایڈم کے کارڈ کا نمبر پڑھا۔ 20 نمبر، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بیڑیوں میں بندے فاتح نے مجمع میں کھڑے دونوں آدمیوں کے نمبر دیکھے۔ ایڈم 20 نمبر اٹھائے امید اور بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں سن باؤ کی طرف اٹھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے دوریان پھل کھاتے ہوئے دوسرے سے 6 نمبر کارڈ بلند کیے ہوئے تھا۔ فاتح نے لب کھولے۔ میں 6 نمبر کے ساتھ جاؤں گا، سن باؤ وانگلی کے ساتھ۔ ابوالخیر کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیل گئی مگر اس نے ضبط کر کے تالی بجائی۔ تمام حاضرین تالیاں بجانے لگے۔ صرف ایڈم تھا جو ہکا بکا کھڑا تھا اور تالیہ، وہ بے یقین شل سی بیٹھی تھی۔ فاتح بن رامزل، 10,000 دینار میں وانگلی کو فروخت کیا جاتا ہے، اگلے غلام کو لایا جائے۔ منادی ہو رہی تھی، شور بڑھ گیا تھا۔ چگے کی ٹوپی کے حالے میں اس کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ ایڈم نے ڈھال سا واپس بیٹھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تالیہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایڈم پیچھے لپکا۔ چے تالیہ! وہ تاریک خاموش گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے جب اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ تالیہ کی ہونٹ سر سے گر چکی تھی، سنہری بال چہرے پہ بکھرے تھے اور وہ سامنے دیکھتی چل رہی تھی۔ فاتح صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک عرصہ وانگلی کے مجسمے سے محبت کی ہے۔ وہ ان کو یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچھڑا دوست ہو۔ وہ اپنے دوست کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ دوست دوست ہوتا ہے اور فین فین۔ مگر ہم دونوں ان کے فین ہیں بس ایڈم، صرف فین، ادنا ہم دونوں ان کے فین ہیں بس ایڈم، صرف فین، ادنا کارکن۔ ہم کبھی ان کے دوست نہیں بن سکتے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے بول رہی تھی، چہرہ گلابی پڑ رہا تھا، آواز رند رہی تھی۔ اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ رک گئی، چونک کے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتے کہتے رکی، پھر سر جھٹکا۔ جو میرے منہ سے نکلا میں بولتی گئی۔ اب کیا ان کو تفصیل بتاتی کہ کہاں سے آئی رقم؟ مگر اس میں کوئی اتنا خفا ہونے والی بات تو نہیں تھی کہ وہ یوں کرتے میرے ساتھ۔ آپ نے ان سے جھوٹ بولا تھا چیتالیہ، میں نے جان کے ایسا نہیں کیا۔ بس جو میری سوچ میں آیا میں نے بول دیا۔ بس آپ کی سوچ میں ہی نہیں آیا وہ جواب، اس لیے آپ نے وہ دیا۔ کیا مطلب؟ آپ جانتی انسانوں اور جانوروں میں کیا عضو کا فرق ہوتا ہے۔ میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے ایڈم۔
اس نے انگلی سے ماتھے پہ دستک دی۔ دماغ، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے اور آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ دماغ نہیں، دماغ کا سامنے والا حصہ، فرنٹل لوب۔ انسان کی فرنٹل لوب ہوتی ہے، پیشانی کا اندر کا حصہ۔ جانور اس سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ لب بیچے اسے دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ جب آپ کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے تو اس فرنٹل لوب کو پیغام بھیجتی ہے۔ اس نے آنکھ سے پیشانی تک لکیر کھینچی، گویا راستہ متعین کیا۔ پھر فرنٹل لوب اس بات کو سوچتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے پچھلے حصے کو۔ انگلی ماتھے سے سر کے پیچھے لے گیا۔ پچھلا حصہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو یا ٹھہر جاؤ۔ انگلی پچھلے حصے سے دوسرے ہاتھ تک لے گیا۔ یوں ہم وہ کام کرتے ہیں یا صبر کر کے خود کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ کہ جانوروں میں یہ فرنٹل لوب نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھ جیسے ہی کچھ دیکھتی ہے ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام دیتی ہے۔ وہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے اور جانور ہر شے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو پیشانی تک لاتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو پروسیس ہی نہیں کرتا، اس کو سوچتا ہی نہیں، وہ بس پتلیاں سکوڑے اس کو دیکھے گئی۔ انسان ہر بات فرنٹل لوب کے پاس لاتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، مگر جب کوئی کام عادت بن جائے تو آنکھ اس کو دیکھتے ہی پیشانی کو پیغام پہنچانے کی بجائے ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام دے دیتی ہے، جو ہاتھ کو کہتا ہے کہ کر ڈالو، اور ہاتھ کر ڈالتا ہے۔ یوں سارے اعضاء پیشانی کو بائی پاس کر جاتے ہیں، وہ شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہم کمرے میں داخل ہوتے ہی عادتاً سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کے لائٹ جلاتے ہیں، یوں عادتیں بنتی ہیں۔ مگر پھر اس نے گہری سانس لی۔ کچھ کاموں میں دماغ کے پچھلے حصے کو مزہ آنے لگتا ہے، وہ پیشانی کو بائی پاس کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ کام ہماری ایڈکشن بن جاتے ہیں، لت، نشہ۔ کیوں ہیروئن ایڈکٹ یا شرابی یا انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں دیکھنے والے ان عادتوں کو چھوڑ نہیں پاتے؟ کیونکہ ان کے اعضاء وہ کام کرتے وقت پیشانی کو اسکپ کر دیتے ہیں، وہ اس کو سوچتے نہیں، اس سے پوچھتے نہیں، اس بات کو پروسیس ہی نہیں کرتے۔ اس کو کمپلسیو رویہ کہا جاتا ہے، بنا سوچے سمجھے عادتاً کر ڈالے جانے والا عمل۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں کمپلسیو لائر ہوں؟ وہ اسے گھرتے ہوئے بولی۔ چیتالیہ، اس نے گہری سانس لی۔ آپ کو کہانیاں گھڑنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ آپ بلا ضرورت جھوٹ بول دیتی ہیں۔ اب وان فاتح کو آپ سچ بھی بتا سکتی تھیں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ سچ کوئی سمجھے گا نہیں۔ سب کمپلسیو لائرز کو یہی لگتا ہے۔ یہ بزدلی ہے، سچ بہادری ہے، خود اعتمادی ہے۔ ایڈکشن کا بہترین حل ول پاور استعمال کرنا ہے۔ ہر بار پیشانی، اس نے ماتھے پہ انگلی سے دستک دی، کے سامنے معاملہ رکھنا ہے اور اس معاملے پہ سوچنا ہے، نفع نقصان، پھر اس کو کرنا ہے۔ خود کو غلط کاموں سے روکنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنی اس عادت کو بدلیں تو آپ کو اپنی فرنٹل لوب کو استعمال میں لانا ہوگا۔ یعنی میں جو بھی کر لوں، آخر میں تم دونوں کے نزدیک میں ایک جھوٹی اور بددیانت چور ہی رہوں گی۔ تھینک یو ایڈم، دکھ اور غصے سے بولتی وہ پلٹی اور تیز تیز ایک طرف بڑھ گئی۔ ایڈم گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتا رہا، اور اندھیر گلی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے سنہری بال ہٹ سے نکل کے اڑ رہے تھے۔ 4 عربی نسل گھوڑوں کا وہ مختصر سا قافلہ ملاقہ کی گلیوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پچھلے 3 گھوڑوں پہ غلام سوار تھے اور پہلے کی لگام وان فاتح نے تھام رکھی تھی۔ اس پہ فربھی سا پھولے گالوں والا وانگلی سوار تھا۔ لمبے بال چوٹی صورت بندے تھے اور رات کے اس پہر بھی چہرے کی چکنی جلد چمک رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے لگام تھامے نئے غلام کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ فاتح کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ مشینی انداز میں سارے کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے انداز میں وانگلی کے لیے شناسائی کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ گلی کے وسط میں پہنچ کے وانگلی نے گھوڑا رکوا دیا تو فاتح نے نظر اٹھائی۔ سامنے ایک بڑا سا پھاٹک تھا، سرخ پھاٹک۔ اس کا سانس لمحے بھر کو تھم گیا۔ 3 خزینوں کا مسکن، سن باؤ کا گھر، وہ نئے دور سے مختلف تھا۔ نئے دور میں اس گھر کا دروازہ اسرا نے بنوایا تھا اور سامنے گلی تھی اور گلی کے دوسری طرف دکانوں کی قطار، مگر اس قدیم دور میں سن باؤ کے گھر کے سامنے کا علاقہ کئی کوس دور تک خالی سبزہ زار پہ مشتمل تھا۔ دور درختوں کے جھنڈ بھی نظر آتے تھے۔ اس گھر کے ساتھ قطار میں ایسے دوسرے کئی گھر بھی بنے تھے اور وہ سب نئے دور سے بڑے نظر آتے تھے۔ سن باؤ گھوڑے سے اترا تو فاتح نے لگام چھوڑ دی۔ 2 غلام گھوڑے لیے پلٹ گئے۔ فاتح اور ایک غلام اس کے ساتھ اندر آئے۔ دروازہ عبور کیا تو سامنے راہداری سی تھی۔ وہ بالکل گم سم سے ادھر ادھر دیکھتا راہداری سے گزر کے اندرونی برآمدے تک آیا، جس کے آگے چکور صحن بنا تھا۔ دوسرے غلام نے جلدی جلدی چند مشعلیں روشن کی تو اندھیرے میں اجالا سا ہو گیا۔ سن باؤ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور وہ برآمدے میں مبہوت سا کھڑا ہر شے کو دیکھ رہا تھا۔ برآمدے میں آتش دان کے ساتھ خالی کرسی رکھی تھی، ایسے ہی اسرا نے نئے دور میں رکھی تھی۔
صحن کے کونے میں کنواں بنا تھا اور دوسرا کونا، فاتح کی نظریں اس طرف گئی، وہ خالی تھا، وہاں کوئی مجسمہ نہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا صحن کے وسط میں آ رکا۔ کوئی طلسم سا تھا اس گھر میں، یہ اس کے گھر جیسا بالکل نہ تھا۔ رنگ روگن، فرنیچر، پودے سب مختلف تھے، مگر یہ اس کے گھر جیسا ہی تھا، ویسا ہی پرفسوں اور پراسرار۔ فاتح بن رامزل نام ہے تمہارا؟ وہ بے ساختہ پلٹا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ سن باؤ آ کھڑا ہوا تھا، لبوں میں سگار دبائے وہ دیا سلائی سے اس کو سگار سلگا رہا تھا۔ جی مالک، اس نے سر کو خم دیا مگر نظر نہ جھکائی۔ یہ اس کا جھک کے بھی نہ جھکنے والا انداز تھا جو ہر دفعہ کی طرح سن بھاؤ کو آج بھی بہت اچھوتا لگا تھا۔ جانتے ہو تمہیں اتنی قیمت دے کر کیوں خرید لایا ہوں؟ نہیں جانتا مالک۔ سن بھاؤ نے گہرا کش بھرا اور سگار باہر نکال کے تاروں برے آسمان کو دیکھتے ہوئے منہ سے دھواں چھوڑا۔ کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی۔ اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ میں شکر گزار ہوں مالک۔ سن باؤ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، سگار کا کنارہ سرخ دہکتا رہا۔ تم نے مجھے مطلع کیا تھا کہ میرے شوربے میں زہر ہے، مجھے تمہاری اس وفاداری کی خصلت نے متاثر کیا اور میں تمہیں یہاں لے آیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ابو الخیر مجھے کیوں مارنا چاہتا تھا؟ اور یہ سب اس کی ایما پہ ہوا تھا نا؟ مالک میں نہیں جانتا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلام سپاٹ کھڑا تھا۔ سن باؤ نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ تم نے مجھے زہر کے بارے میں مطلع کیا تھا اور میں اپنے سابقہ مالک کی کوئی برائی آپ سے بیان نہیں کروں گا مالک، یہ میرے آداب کے خلاف ہے۔ سن باؤ نے گہری سانس لی اور افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں سونے کا ایک ڈھیر دے کر خریدا اور تم نے پہلی ہی رات میری حکم عدولی کر دی۔ انجام جانتے ہو اس کا؟ وہ کنویں کے ساتھ کھڑا تھا، اس تاریک قدیم صحن میں اس بات پہ ہلکا سا مسکرایا۔ وفاداری، آپ نے کہا آپ کو میری وفاداری نے متاثر کیا مالک، جبکہ آپ کی جان بچانے کا عمل انسانی ہمدردی کے زمرے میں آتا ہے، اور جو ابھی آپ نے سب کہا وہ حکم نہیں امتحان تھا۔ آپ میرے امتحان لے رہے تھے اور میں اس امتحان میں پورا اترا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ جانچ رہے تھے کہ آیا میں اپنے سابقہ مالک کی برائی بیان کروں گا یا نہیں؟ تو جو وفاداری آپ کو میری پیشانی پہ سخت نظر آئی تھی، جس کو پڑھ کے آپ نے مجھے خریدا، اس وفاداری کو ہلکا مت جانیے۔ اگر آج سابقہ مالک کی برائی نہیں کر سکتا تو کل کو آپ کی بھی نہیں کروں گا۔ آپ مجھے وفا کے ہر امتحان میں پورا پائیں گے۔ سن باؤ برآمدے سے ایک قدم نیچے اترا تو چہرہ آدھے چاند کی چاندنی میں روشن نظر آیا، اس پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میری قیافہ شناسی، چہرے پڑھنا کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فاتح، مجھے خوشی ہے کہ میں نے درست انتخاب کیا۔ اب تم سو جاؤ، صبح نماز فجر کے بعد سے کام شروع کرنا ہوگا تمہیں۔ وہ مڑنے لگا تو فاتح بول اٹھا، آپ ایک عظیم آدمی ہیں مالک۔ فربئی چینی سفارتکار ٹھہرا اور پلٹ کے حیرت سے اسے دیکھا، تم مجھے کتنا جانتے ہو؟ غلام سادگی سے مسکرایا، آپ ایک جنگی قیدی کے طور پہ چینی شاہ کے دربار میں لائے گئے تھے، وہاں آپ کو غلام تائیزان بنایا گیا تھا۔ آپ نے برسوں شاہ چین کی خدمت کی، آپ شاہ کے وفادار غلام ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی یان سوفو کو شادی کے لیے رخصت کرتے وقت بھی شاہ نے آپ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ آپ ملک ملک گھومے ہیں اور چائے کے جنگلات سے آپ کو عشق ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 7 بحری سفر کیے ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ 6، میں نے 6 سفر کیے ہیں۔ فاتح ٹھہر گیا، رات ایک دم سوگوار ہو گئی۔ آپ 7واں بھی کریں گے مالک؟ اچھا، مجھے تو سمندر میں اترے زمانے بیت گئے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے بھی پیشانی کی لکیروں میں چھپا مستقبل پڑھنا آتا ہے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ وہ 7واں سفر کبھی نہ کریں۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ ان سوالوں کے جواب نہیں پوچھنے چاہیے جو اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو برے لگے ہمیں۔ سن باؤ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے زمانے ہوئے ایک بخشو نے کہا تھا کہ مجھے سمندری سفر نہیں کرنے چاہیے، اس دنیا میں میرا آخری سفر بھی سمندر میں ہوگا جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ فاتح نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، ہاتھ کمر پہ باندھے تھے اور آنکھوں میں سارے جواب تحریر تھے۔ مگر خیر، تمہیں مستقبل کا کیا علم؟ سن باؤ نے مسکرا کے سگار پھینکا، انگارے کو جوتے سے مسلا اور پھر ادھر ادھر طائرانہ نظر ڈالی۔ تم کوئی بھی کونا لے سکتے ہو سوائے اس برآمدے اور میرے کمرے کے، سارا گھر اپنا ہی سمجھو۔ وان فاتح نے گردن اٹھا کے بالائی منزل کے اس کمرے کی کھڑکی کو دیکھا جو صحن میں کھلتی تھی۔ وہ اوپر والا کمرہ، وہ میرا ہوگا۔ وہ؟ سن باؤ نے تعجب سے ابرو چکائے، وہ کاٹ کھباڑ سے بھرا ہے اور اسے صاف کرنے کی ضرورت۔ وہ میرا ہے مالک، مجھے وہی کمرہ چاہیے۔ ادب سے اس کی بات کاٹی تو وانگلی نے شانے اچکائے، جیسے تمہاری مرضی فاتح، اور پلٹ گیا۔ اب وہ ہلکا ہلکا زیر لب کوئی چینی دھن گنگناتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ تاریک صحن میں وہ کنویں کے ساتھ کھڑا اس قدیم خاموشی کو محسوس کرتا رہا۔ صحن کا دوسرا کونا خالی تھا، صاف ہموار، وہاں کوئی مجسمہ نہ تھا۔
ملاقہ شہر فجر کی نماز کے ساتھ ہی جاگ اٹھتا تھا اور بازار کھل جاتے تھے، محل میں بھی کام شروع ہو جاتے، شاہی مکین تیار ہو کے اپنی خوابگاہوں سے نکل آتے اور اپنے اپنے دربار سجا لیتے۔ یہاں زندگی سورج کی روشنی کی محتاج تھی، سورج جیسے جیسے سوا نیزے پہ پہنچتا مصروفیت عروج پہ جا پہنچتی۔ سلطنت محل میں سلطان کا دربار سجا تھا، مرسل شاہ تخت پہ براجمان نیم دلی سے مراد راجہ کو سن رہا تھا، جو نئے حکم نامے کے اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ درباری وزراء مرعوبیت اور حسد سے مراد راجہ کو دیکھ رہے تھے، جو سلطان کے بائیں ہاتھ کھڑا ساری طاقت کا منبع لگ رہا تھا۔ یہ معمول کی کارروائی تھی اور ہر روز کی طرح جاری و ساری تھی۔ باہر محل کے بائیں باغ میں ملکہ یان سوفو اپنی کنیزوں کی معیت میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ بڑا سا تاج پہنے وہ 16 سنگھار سے آراستہ تھی، البتہ مزاج برہم لگتا تھا۔ سامنے سے 3 افراد آتے دکھائی دیے تو ملکہ رک گئی۔ وہ تینوں قریب آئے، جھک کے اسے تعظیم پیش کی۔ پھر ادھیڑ عمر آدمی جو کہ محل کا طبیب تھا سر اٹھا کے کہنے لگا، ملاکہ میں سلطنت محل کا پرانا طبیب ہوں، جانتی ہوں۔ وہ بیزاری سے بولی، کیا میرا چینی طبیب ملا ہے آپ کو؟ جی ملکہ، وہ حاضر ہوا تھا اور اس نے وہ ٹوٹکا بتایا ہے جس سے چینی شاہ تندرست ہو سکتے ہیں۔ رکا اور ٹھہر کے بولا، اس کے خیال میں یان سوفو کی خوبصورت پیشانی پہ بل پڑا، یہ آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ آپ سلطان کے غسل کا پانی اکٹھا کریں اور اسے میرے طبیب کو دیں تاکہ وہ چین لے جا میرے باپا کا علاج کر سکے۔ یہ کام ابھی تک ہوا کیوں نہیں ہے؟ بوڑھے طبیب نے گہری سانس لی۔ معذرت ملکہ، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اس ٹوٹکے کی افادیت من گھڑت لگتی ہے۔ سلطان کا غسل کا پانی سلطان پہ جادو ٹونے کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہم کسی اور کی جان بچانے کے لیے سلطان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یان سوفو نے لب بیچے، چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ یہ میرے باپا کی صحت کا سوال ہے، آپ میری حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ ملکہ، میرا کام سلطان کو درست مشورہ دینا ہے۔ ماضی میں بھی طبیب کا قول اس محل میں سلطان کے قانون سے بھی اوپر رہا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں آپ کے چینی طبیب کے ٹوٹکے پہ سلطان سے عمل نہیں کروا سکتا۔ ملاقہ کے قانون کے مطابق طبیب کی بات حرف آخر ہوتی ہے اور اسے قاضی وقت بھی نہیں بدل سکتا۔ ہاتھ باندھے وہ ملکہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا، اس کے انداز میں ایک ڈھکا چھپا استہزاء تھا۔ یان سوفو نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ آپ کو اپنا قول بدلنا ہوگا طبیب۔ سلطنت محل کے طبیب اپنے اقوال نہیں بدلا کرتے، کیونکہ وہ مریض کی بہتری کو مقدم رکھتے ہیں، چاہے طبیب کا سر ہی کیوں نہ کٹوا دیا جائے۔ وہ ہٹ درم تھا۔ یان سوفو کو یکدم اپنا آپ بہت بے بس لگا۔ اس نے طبیب کے ساتھ کھڑے معالجوں کے چہروں کو دیکھا، وہ سب ملے نقوش والے اجنبی لوگ، اور وہ چینی تھی، وہ ان میں غیر تھی۔ اس کے حلق میں آنسو گرنے لگے۔ پرایا ملک، پرایا محل، یہ سب اس کے لیے اجنبی تھا۔ آخر کیوں شاہ چین نے شادی کر کے اس کو یہاں بھیج دیا؟ وہ اب کیسے رہے گی یہاں؟ ہم شہزادیوں کی سیاسی ناخوش شادیاں۔ اسے خود پہ ترس آیا۔ آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب۔ آواز پہ وہ سب چونکے یان سوفو نے گردن موڑی۔ تالیہ مسکراتی ہوئی کامدار لباس پہلوؤں سے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ اپنی کنیزوں کو دور کھڑا کیے وہ تنہا قریب آئی تھی اور ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ طبیب نے چونک کے اسے دیکھا اور یان سوفو اس کے کان سرخ ہونے لگے۔ وہ کم از کم بندارا کی بیٹی کے سامنے اپنی بے بسی کا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ شہزادی، طبیب نے تعظیم پیش کی۔ یان سوفو نے صرف اسے گھورا۔ آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب۔ مسکراتے ہوئے تالیہ نے بات جاری رکھی۔ سنہرے بالوں پہ سجا تاج اور اس کی آنکھیں دونوں چمک رہی تھیں۔ آپ کا سر بھی کٹ جائے تو آپ کو اپنا قول نہیں بدلنا چاہیے۔ یان سوفو نے دانتوں پہ دانت جما لیے، مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ یہ بے بسی، یہ لاچاری، لیکن اگر تنخواہ کٹ جائے تو؟ سنہری لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے شہزادی تاشا نے سوال پوچھا تو طبیب چونکا۔ میں سمجھا نہیں شہزادی۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پہ ایک دم برہمی آ گئی۔ چینی شاہ کی بیٹی، ملاقہ کی ملکہ، یہاں کھڑی ہو کے صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آپ اس کے والد کی جان بچائیں، اور آپ اس کو جواب میں قانون کی شقیں پڑھا رہے ہیں۔ وہ غرا کے بولی تو طبیب نے ادب سے نظریں جھکائیں۔ یان سوفو کی مٹھیاں ڈھیلی پڑ گئیں۔ وہ گمسم سی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ صرف اس لیے کہ ملکہ کی شکل آپ سے مختلف ہے، آپ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ملکہ کو اذیت دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ طبیب کے جھکے چہرے پہ نظریں جھکائے پھنکار رہی تھی۔ اگر بات قانون کی ہے تو خاص مشیر کا عہدہ طبیب کے عہدے سے بڑا ہے۔ میں سلطان کی خاص مشیر ہوں، ابھی ابوالخیر کو حکم جاری کر سکتی ہوں کہ آپ کی تنخواہ آدھی کاٹ دی جائے، اور یقین کریں میں دلیل کے طور پہ ایسے اعداد و شمار دکھا سکتی ہوں جو یہ ثابت کریں گے کہ آپ حق سے بڑھ کے تنخواہ لے رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں آپ کو ایک دوسرا موقع دوں گی۔
फिर मलिका की तरफ इशारा करके तहक्कुम से बोली, मलिका से माफ़ी मांगिए और अपना सर उनके हुक्म के आगे झुका दीजिए। न सिर्फ आपकी तनख्वाह और मराआत बढ़ेंगी बल्कि इज्जत भी दुगनी हो जाएगी। यान सोफो के चेहरे की सुर्खी ज़ाइल हो चुकी थी। वो बस तालिया मुराद का चेहरा तक रही थी, बिना पलक झपके, सांस रोके। बुंदारा की बेटी अभी तक तबीब से मुखातिब थी, जिसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। क्योंकि अगर आपने इनकार किया तो मैं काजी वक्त के पास फतवा लेने जाऊंगी कि आप मुनकर हदीस हैं। नज़र लगने का इलाज हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़र लगाने वाले के गुस्ल के पानी से किए जाने का जिक्र मिलता है। जानिए, जाइए, तिब्बे नबवी की किताबें खोलिए और पढ़िए। चीनी टोटका हमारी हदीस से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मलिका ने आपसे चंद बूंदें पानी की ही तो मांगी हैं। ये सोच के इनकार मत कीजिए कि मलिका तन्हा है। अगर आपने इस महल में किसी मिले ओहदेदार ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के ऊंची आवाज़ में बोली, दोबारा किसी चीनी औरत को तन्हा जान के उस पर जुल्म करने की कोशिश की तो याद रखना, मलाका में रहने वाली हर चीनी औरत उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी, मुझ समेत। सीने पे उंगली से दस्तक दी, क्योंकि मेरी माँ भी चीनी थी और मैंने भी चीन में परवरिश पाई है। मुझे माफ़ कर दीजिए मलिका। तबीब फ़ौरन झुका और मलिका के जूतों पे हाथ रख दिए। मेरी जान ले लीजिए, मगर आइंदा हुक्म अदूली नहीं होगी। यान सोफो ने कदमों में झुके तबीब को नहीं देखा। वो बस गर्दन मोड़े यक टुक तालिया को देख रही थी, फिर लबों को जंबिश दी। जाओ, हमाम का इंतज़ाम करो, पानी भिजवाओ। गुमसुम नज़रें अब भी तालिया पे जमी थीं। वो सामने देख रही थी, पुरएतमाद, पुरसुकून, नॉर्मल सी। वो सब दूर चले गए और कनीज़ें पीछे हट गईं तो सन सी खड़ी यान सोफो ने उसे पुकारा। इस सब का क्या मकसद था? तालिया पूरी की पूरी उसकी तरफ घूमी। ताज से नीचे उसके सुनहरी बाल हल्की हवा से कंधों पे झूल रहे थे और चेहरे पे सादा सी मुस्कुराहट थी। मैं आपको ये बता रही थी मलिका कि मेरी माँ वाकई चीन की थी और मैंने चीन में ही परवरिश हासिल की है। क्योंकि जब चीनी कोतवाल के मरासले खाली निकले तो शक लाजमी पड़ता है। यान सोफा बिल्कुल धक सी रह गई, लब खुल गए। तालिया ने लिबास से एक सुर्ख रेशम में लिपटा रोल शुदा कागज़ निकाला। ये वो मरासला है जो चीनी कोतवाल ने आपके नाम भेजा था। आपका आदमी वापसी पे जिस सराय में ठहरा, वहाँ मेरे आदमी ने मरासले बदल डाले। मैं असली मरासला लेकर आपके पास आई हूँ, आपको दो बातें बताने। वो मरासला यान सोफे की तरफ बढ़ाए हुए थी और यान सोफे बिल्कुल बुत बनी खड़ी थी। कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक गलत पैर पे नहीं शुरू होना चाहिए। इसमें हमेशा 100% सच्चाई होनी चाहिए। इसलिए ख़त मैं खुद आपको पेश करती हूँ। इसको खोल के पढ़ लें, या चाहे तो इसको खोले बिना मेरी दूसरी बात सुन लें। बोलो। वो पलक तक नहीं झपक पा रही थी। सवा नेज़े पे आए सूरज तले वो दोनों बाग में आमने सामने खड़ी थी। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। मैं मुरसल शाह को आपसे दूर नहीं करना चाहती। मैं मुरसल शाह को सिर्फ राजा मुराद से दूर करना चाहती हूँ। मैं उनको एक मजबूत और ताकतवर सुल्तान बनाना चाहती हूँ। मेरा और आपका दुश्मन एक ही है और वो है राजा मुराद। और तुम राजा मुराद की बेटी हो, तो फिर वो मुझे सनबाव के घर खाने पे क्यों नहीं लेकर गया? फिर वो मुझसे डरता क्यों है? इसने क्यों इतने साल मुझे खुद से दूर रखा और उसकी मर्जी के खिलाफ मैं वापस क्यों आई हूँ? यान सोफो भुएं इकट्ठी के उसे देखती रही। उसके पास कोई जवाब न था। मैंने अबुल खैर को खजांची इसलिए बनाया ताकि सनबाव को हम सरकारी उकाबों की नज़रों से महफूज अलग थलग रख सकेंगे। सनबाव इससे बड़े कामों का अहल हो सकता है, हम इससे दूसरे काम ले सकते हैं। हम? यान सोफो का जहन उस एक लफ्ज़ पे अटक गया। जी मलिका, अगर आप इस ख़त को पढ़े बगैर जला डालें तो मैं और आप हम हो सकते हैं दो चीनी औरतें और मुकाबिल होगा सारा मलाका। वो रोल मलिका की तरफ बढ़ाए मुस्कुरा के बोली तो यान सोफो ने एक नज़र ख़त में डाली। क्या तुमने पढ़ा है कि कोतवाल ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है? मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मलिका, मैं खुद को अच्छे से जानती हूँ। वो मुझसे बेहतर नहीं जान सकता। और दूसरी बात क्या थी? तालिया की मुस्कुराहट मज़ीद ज़ख्म ज़दा हुई। मैं जहाँ से आई हूँ थोड़े अरसे बाद वहाँ वापस चली जाऊँगी। मैं वापस जाने के लिए आई थी, मलाका से एक चीज़ लेकर जाने के लिए, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी और मेरी मोहब्बतें वो सब वहाँ है। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। यान सुफू को झटका लगा था। उसने बेयकीनी से अबरू उठाए। तुम महल के ऐशो आराम छोड़ के अपने गांव चली जाओगी? मेरे गांव में महल नहीं है, घर हैं। वहाँ मैं शहजादी नहीं हूँ, आम लड़की हूँ, मगर मेरी मोहब्बतें और यादें वही हैं। वहाँ कोई ऐसा था जिस पे मैंने दिल हारा था और मुझे उसी के लिए वापस जाना है। यान सोफो के तने एसाब ढीले पड़ते गए। तो क्या वहाँ तुम कोई महबूब छोड़ के आई हो? पहली दफ़ा उसके लहजे में नरमी घुली। तालिया ने उदासी से मुस्कुरा के सर को खम दिया।
جی ملکہ، ایک آدمی تھا، مجھے اتفاق سے ملا تھا، وہ جو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ آنکھوں میں تنگو کامل کے نیم روشن ڈرائنگ روم کا منظر جاگا۔ وہ جھک کے اسے جوس پیش کر رہی تھی۔ وہ جو میرا نام بھول جایا کرتا تھا، وہ سرخ لباس میں آرٹ گیلری کے آفس میں اسرا اور اشر کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ اسے تاشا کہہ کے پکار رہا تھا۔ وہ جو میرے جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ ڈائننگ ٹیبل کے مخالف سروں پہ بیٹھے بات کر رہے تھے اور غائل غزال میز پہ رکھی تھی۔ وہ جو مجھے بلا وجہ ڈانٹ دیا کرتا تھا، وہ لائبریری میں کھڑی تھی اور فاتح ورزش کے لباس میں تولیے سے گردن پونچھتا اسے تلخی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کا وہیں روپ پسند تھا اور مجھے وہیں واپس چاہیے۔ اور پھر دونوں ہاتھوں میں رول ملکہ کی طرف بڑھایا۔ آپ اپنے تجسس کی تکمیل چاہتی ہیں یا خوابوں کی؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ یان صوفو چند لمحے سرخ رومال کو دیکھتی رہی، پھر اسے اٹھا لیا اور مڑ گئی۔ اب وہ تیز تیز اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تالیہ وہیں کھڑی رہی، بازو سینے پہ لپیٹ لی اور اسے جاتے دیکھتی رہی۔ برآمدے میں داخل ہوتے یان صوفو دیوار پہ لگی مشعل کی طرف بڑھی اور سرخ رومال میں لپٹا کاغذ اس میں جھونک دیا، پھر ساتھ رکھی دیا سلائی سلگائی اور مشعل کا شعلہ پھڑکا دیا۔ آگ کی لپٹوں نے ریشم کو فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کاغذ اور کپڑا دونوں جلنے لگے۔ یان صوفو برآمدے کے سرے پہ آ رکی اور فاتحانہ نگاہوں سے دور کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ بندہارا کی بیٹی مسکرائی اور سر کو پورا جھکا کے اٹھایا۔ ملکہ کی گردن مزید تن گئی۔ وہ عرصے بعد خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسے ایک دوسری عورت کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس کاغذ میں کیا تھا؟ آخر کوتوال نے آپ کے بارے میں کیا لکھا کیا تھا چیتالیہ؟ اس دوپہر ایڈم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ وہ دونوں سادہ چوغوں میں ملبوس ملاقہ کے بازار میں بیس بدلے چل رہے تھے۔ کاغذ خالی تھا۔ ملکہ کی ایک کنیز نے شریفہ کو بتا دیا کہ ملکہ ملازم کو چین بھیج رہی ہے۔ میرے تعاقب میں تو ہم نے اس ملازم کو خرید لیا، وہ چین گیا ہی نہیں، وہ کوتوال سے ملا ہی نہیں، دونوں کاغذ خالی تھے۔ تو آپ نے ملکہ کو بیوقوف بنایا؟ نہیں ایڈم، میں نے ملکہ سے سچ بولا۔ میں نے اس کو اپنی طاقت بھی دکھائی اور اپنی کمزوری بھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسرے کاغذ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہے بھی تو وہ میرے جیسی طاقتور حلیف سے بڑھ کے نہ ہوگا، اور اسے یہ تسلی بھی ہو گئی کہ میں مرسل شاہ کو اس سے چھیننے نہیں آئی ہوں، اس لیے اس نے بہتر فیصلہ کیا۔ وہ دونوں بازار کے درمیان سے گزر رہے تھے، صاف چہرے، سادہ کپڑوں اور چہروں پہ ٹوپی کا سایہ۔ وہ بیس بدل کے عام لوگ نظر آتے تھے۔ بازار کی گہما گہمی اور رش عروج پہ تھا، پھر بھی خاموشی سے محسوس ہوتی تھی۔ نہ ٹریفک کا ہارن، نہ موسیقی کی آوازیں، کوئی مقدس خاموشی تھی جو اس دنیا میں جانے کتنی صدیوں سے تھی۔ ایک دکان کے سامنے قہوہ چائے کے لیے کرسیاں میزیں رکھی تھیں، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایڈم نے چائے منگوا لی اور پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ جو بیزار سی بیٹی ایک طرف چہرہ موڑ کے دیکھ رہی تھی۔ آپ کل رات سے خاموش خاموش ہیں، اور پھر آپ نے آج یان صوفو کو حلیف بنا لیا۔ کیا اس سب کا تعلق فاتح صاحب کی باتوں سے ہے؟ تالیہ نے صد مہر سی نظریں اس کی طرف موڑی۔ میں ان کے لیے ایک جھوٹی اور بددیانت لڑکی تھی اور رہوں گی۔ کل رات جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں اپنی زندگی کی ترجیحات خود سیٹ کر رہی ہوں ایڈم۔ وہ اب اپنے فرار کا راستہ خود ڈھونڈیں گے، نہ میں ان پہ انحصار کروں گی نہ وہ مجھ پہ۔ کل ہم الگ ہو گئے تھے، اور میں کس گنتی میں ہوں بھائی؟ اس نے منہ بسورا۔ تم مورخ ہو، تاریخ لکھو، تاریخ بنانے کا کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ وہ خفگی سے بولی۔ بیرا چائے لے آیا تو اس نے شیشے کی نازک پیالی اٹھا لی اور گرم گرم گھونٹ بھرنے لگی۔ آپ ان سے ناراض ہیں؟ ٹھیک ہے، مگر مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کیا ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے کل آپ سے کہیں؟ ساتھ ہی اپنی پیشانی پہ انگلی رکھی جیسے باتوں کا موضوع یاد دلایا ہو۔ تالیہ نے ایک چٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ تم نے درست کہا تھا، جو لوگ اپنی فرنٹل لوب کو استعمال نہیں کرتے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ڈرگز، غلط چیزوں اور جھوٹ کے۔ مگر کچھ لوگ سچ کے بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں۔ وہ پیشانی سے سوچے بغیر، دوسروں کے جذبات کا احساس کیے بغیر اگلے کو جج کر کے نصیحت شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈکشن ہر چیز کی غلط ہوتی ہے ایڈم، بھاشن دینے کی بھی، سچ بولنے کی بھی۔ خالی پیالی میز پہ دھری اور خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر اس نے اپنی پیالی رکھی اور اپنا دستہ کھول لیا، دوات نکالی اور قلم اس میں ڈبو ڈبو کے لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ کا ہر واقعہ اتنا بڑھا چڑھا کے لکھنا پڑتا ہے کہ بس، اور شاہی مورخ کے طور پر مجھے ہر جمعے کے روز یہ صفحات دربار میں سنانے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو شہر کے تمام کتب خانوں میں پہنچانا ہوتا ہے تاکہ ان کو محفوظ کیا جائے اور ملک بھر میں ان کی نقول لکھ لکھ کے بھیجی جائیں۔ یہ کتاب ایک قسط وار ناول کی طرح ہے جس کو ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہم اس ہفتے چین اور پرتگال بھی بھیجیں گے۔ جہاں لکھتے لکھتے اسے احساس ہوا کہ وہ خاموش ہے تو سر اٹھایا۔ تالیہ گردن موڑے اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں کھڑکی سی بنی تھی اور اندر باورچی تھا۔ ایک آدمی سامنے کھڑا اس کو باروب انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے وزیر خزانہ ابو الخیر نے بھیجا، اس ماہ کا محصول ادا کرو۔ ساتھ ہی ایک کاغذ اس کے سامنے کیا۔ یہ تو محمود مرنی ہے، ایڈم نے سرگوشی کی۔ تالیہ خاموشی سے اس کو دیکھے گئی۔ محصول میں 2 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا سلطان کو ہم پہ ترس نہیں آتا؟ باورچی احتجاجاً دبا دبا سب بولا۔ محمود مرنی آگے ہوا اور کونیا کھڑکی پہ رکھ کے جھکا۔
میں ظاہر کروں گا کہ تمہاری یہ گستاخی میں نے سنی ہی نہیں، اس لیے محصول دو۔ غراتے ہوئے ہتھیلی پھیلائی، باورچی کے کندھے ڈھلک گئے، وہ چپ چاپ اندر گیا اور پھر واپس آ کے ایک بھاری تھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ محمود نے تھیلی لی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ فوراً اٹھی اور بظاہر عام سے انداز میں چلتی اس کے تعاقب میں ہو لی۔ وہ اب دوسری دکان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چوگے کی ٹوپی میں چہرہ چھپائے، سینے پہ بازو لپیٹے ایک دکان کے چھپر تلے کھڑی اس کو دیکھے گئی۔ چائے کی ادائیگی کر کے ایڈم بھی ساتھ آ کھڑا ہوا۔ یہ محمود مرنی کس چیز کے پیسے لے رہا ہے؟ دکانداروں سے چہ تالیہ۔ محصول کے۔ تالیہ کی سوچتی آنکھیں دکانوں پہ جمی تھیں۔ محصول کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس، گورنمنٹ ٹیکس۔ ملک کے ہر شخص یہ ٹیکس وصول کر کے ایک جگہ بھرا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں قومی خزانہ۔ محمود اب دوسرے دکاندار سے روب سے محصول مانگ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں ہی جاتے ہیں۔ محمود مرنی بڑے سے تھیلے میں ہر دکان سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھر کے اگلی دکان کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں نہیں جاتے، بلکہ قومی خزانے میں ہوتے ہی ہمارے ٹیکس ہیں۔ اسی لیے تو قومی خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ تو ہر ماہ ہر سال ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ ایڈم، گلی کے آخر میں ایک بھگی کھڑی تھی۔ محمود تھیلا لیے اس تک آیا۔ سپاہیوں نے اندر رکھا صندوق کھولا، اس نے ساری تھیلیاں اس میں الٹ دی۔ مگر سیاستدان وغیرہ کہتے ہیں کہ قومی خزانہ خالی ہونے والا ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد بھگی ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں صندوق نکالے گئے اور ایک بڑے کمرے میں لے جا کے رکھے گئے، جہاں ایسے کئی صندوق رکھے تھے۔ یہ وزارت خزانہ کا ایک کمرہ تھا۔ سیاستدان بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا جھوٹ بولنے سے کیا جاتا ہے؟ صندوقوں کے کمرے میں اب چند افراد کھڑے ہر صندوق کا حساب کاغذوں پہ تحریر کر کے ان کو تالے لگا رہے تھے۔ تو یہ محصول قومی خزانے میں بھرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ایک عہدیدار اب وزیر خزانہ کی مہر والے حکم نامے دکھا کے چند صندوقوں کو مختلف گاڑیوں میں لاد رہا تھا۔ اس سے حکومت کے اداروں میں تنخواہیں دی جاتی ہیں، پولیس، فوج، عدلیہ وغیرہ کے دفتر اور تنخواہیں۔ اسی لیے سرکاری ملازم عوام کے ملازم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہ ٹیکس پیئر منی سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس محصول سے سڑکیں، پل اور دوسرے ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں۔ کیا تم نے اپنی کتابوں میں یہ سب نہیں پڑھا؟ صندوقوں سے بھری ایک گاڑی ابوالخیر کی حویلی پہنچ چکی تھی۔ محمود مرنی نے صندوق اتروایا، انہیں بڑے کمرے میں پہنچا دیا۔ مگر یہ تو آئیڈیل منظر نامے میں ہوتا ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں کیا ہوتا ہے چیتالیہ؟ صندوقوں کے اوپر تالیہ بنت مراد کی مسجد کا نام درج تھا۔ ابوالخیر نے 4 صندوقوں میں سے ایک کو الگ کیا، اس سے مسجد کی بنیادیں کھدوانے کا حکم دیا اور اس کو روانہ کر دیا۔ ہمارے جیسے ملکوں میں اس محصول کا تھوڑا سا حصہ ملک اور ملکی اداروں پہ خرچ کیا جاتا ہے، باقی سب مل کے کھاتے ہیں۔ ہر عہدیدار اس کے اندر سے اپنا حصہ الگ کرتا ہے، اسی کو کرپشن کہتے ہیں۔ جیسے جتنا مال ابوالخیر مسجد کے نام پہ نکلوائے گا، اس میں تھوڑا سا تعمیر کے لیے بھیجے گا اور باقی خود رکھ دے گا۔ باقی 3 صندوقوں سے اس نے اشرفیاں نکلوا کے لکڑی کے 3 خاص صندوقوں میں بھری، ایک خود رکھا اور 2 صندوقوں کو گاڑی میں لاد دیا۔ یعنی ان غریب محنت کش لوگوں نے اعتماد کر کے ابوالخیر اور سلطان کو جو محصول دیا ہے، یہ حکمران اسی محصول کو اپنی دولت کی بڑھوتی کے لیے خرچ کرتے جاتے ہیں۔ اب وہ گاڑی بان کو رات کی تنہائی میں حکم دے رہا تھا کہ یہ صندوق شہزادی تاشا کے محل خاموشی سے پہنچا دیے جائیں۔ ہاں ایڈم، اسی لیے ملک کے حکمران صادق اور امین ہونے چاہیے تاکہ وہ اس محصول کی امانت کو نبھا سکیں، ابوالخیر کی طرح اپنی اور اپنے دوستوں کی دولت میں اضافہ نہ کریں۔ رات کی تاریکی میں وہ صندوق تاشا کے محل میں لائے گئے اور خاموشی سے اس کی خوابگاہ میں رکھ دیے گئے۔ اچھا، میں بچپن سے سمجھتا تھا کہ سیاستدان جو قومی خزانہ لوٹتے ہیں، یعنی جو کرپشن کرتے ہیں، وہ دراصل ملک کا پیسہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ملک میں کوئی خزانے کے کنویں ہوں جو بھرے ہوں اور بس اس کو وہ لوٹ رہے ہوں، اور میں سوچتا تھا کہ خیر ہے، اگر تھوڑی بہت کرپشن سیاستدان کر بھی لیں تو چلو، ملک پہ خرچ بھی تو کر رہے ہیں نا وہ۔ ابوالخیر اب اپنے دفتر میں بیٹھا کاغذوں پہ حساب کتاب تحریر کر رہا تھا۔ بنیادیں ڈلوانے کا خرچہ اس نے 3 گنا بڑھا کے لکھا۔ جو کام ایک اشرفیوں سے بھرے صندوق سے ہو جانا تھا، اس نے اس کی قیمت 3 گنا تحریر کی اور دستخط کر دیے۔ ملک کا کوئی خزانے کا کنواں نہیں ہوتا، قومی خزانہ صرف محصول پہ مبنی ہوتا ہے، ملک کے لوگ اس کو بھرتے ہیں اور بھرتے جاتے ہیں۔ اگلی صبح کاغذات کو تصدیق کے لیے بندہ کو بھیج دیا گیا۔ راجہ مراد نے مسکرا کے تفصیلات پڑھی اور مہر لگا دی۔ یعنی جب سیاستدان کرپشن کرتے ہیں تو دراصل وہ ہر غریب آدمی کی تنخواہ کا ایک حصہ چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ابوالخیر جو صندوق راجہ مراد کو بیچتا ہے، وہ اسی طرح مختلف فنڈ سے نکالا گیا حصہ ہوتا ہے۔ مسجد کی بنیادوں کے لیے دیا گیا فنڈ کاغذوں میں پورے کا پورا ایمانداری سے استعمال ہونا لکھا گیا اور کاغذ رجسٹر کی صورت الماری کی زینت بن گئے۔ بالکل، اور تم مجھ جیسے چوروں کو ناپسند کرتے ہو جو صرف امیروں سے چراتے تھے، اصل چور تو یہ حکمران ہے جو غریبوں سے چراتے ہیں۔ ایڈم نے آنکھیں چھوٹی کر کے تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ اس بات پہ میں اپنی رائے محفوظ رکھوں گا۔ وہ ابھی تک ان دکانداروں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بقایا جمع پونجی گن رہے تھے۔ وہ خالی میدان جہاں مسجد کی تختی لگی تھی وہ خالی تھا، وہاں تھوڑی سی کھدائی کی گئی تھی
مگر ان کھوکھلی جڑوں پہ کوئی عمارت کھڑی نہیں کی جانی تھی۔ مسجد کے نام پہ قومی خزانے سے نکلوائے گئے 4 صندوقوں میں سے ایک یہاں لایا گیا تھا۔ ایک ابوالخیر نے رکھا تھا اور 2 اس نے تالیہ کو بھجوا دیے تھے۔ اسے کرپشن کہتے تھے، بدعنوانی۔